الصلاة والسلام عليك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد عالی مرتبت ذی احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی یہ پروقار نشست شہدائے بدر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خوبصورت یادوں کے سائے میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی، جو دوست کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور جو فون چلا رہے ہیں وہ بھی مہربانی کریں، بات پر توجہ زیادہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے۔ یہ تو اب سبھی کے ہاتھ میں ہے، یہ تو نورانی محفل ہے نا جی، اس میں آپ حضرات کو توجہ گفتگو پر رکھنی چاہیے۔ موبائل ضرور چلائیں لیکن سارا دھیان اسی پر نہ دیں۔ عزیز دوستو، معرکہ بدر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ یہ بڑی فیصلہ کن، پروقار اور بڑی معنی خیز قسم کی لڑائی تھی۔ سارا کفر اسلام کے مقابلے میں نکل آیا تھا۔ مسلمان بظاہر بہت زیادہ قوت اور طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، اور ابھی کوئی باقاعدہ صورت نہیں تھی تیاری کی کہ جنگ کی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک قافلے کو روکنے کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے تھے۔ وہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا، ابو سفیان لے گئے، لیکن کفار نے ایک جتھا تیار کر لیا، بالکل اچانک 1000 آدمی پر مشتمل، اور وہ ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے بدلی ہوئی صورتحال پر صحابہ سے مشورہ کیا۔ میری پھر ایک دفعہ آپ سے گزارش ہے کہ روحانی محفل ہے، اس کی روحانیت پر توجہ دیں، اس کی نورانیت پر غور کریں، آپ زیادہ میری طرف دیکھیں۔ اللہ کرے کہ کسی وقت تو ہم ان چیزوں سے بچ جائیں، اللہ کرے، آمین تو کہیں۔ دعا میں تو آپ شامل ہوئے نا، ماشاءاللہ۔ سارے دوست محبت سے، اطمینان سے، یہ خاص موقع ہے کہ فلسطین کی تکلیف کے بیچ ہم نے شہدائے بدر کا ذکر چھیڑا ہے۔ عزیز دوستو، اب وہ 1000 کافر ٹوٹ پڑا مسلمانوں پر۔ مشاورت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو ایک جگہ پہ جمع کیا۔ یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کمزور باتیں کرتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، مشکلات ہمارے لیے بڑھ جائیں گی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ توانائی کی بات کرتے ہیں، جو حوصلے توڑا نہیں کرتے، حوصلے بڑھایا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مشورہ کیا تو جو مہاجرین تھے وہ تو پہلے ہی سر بکف تھے، وہ تو گھر سے نکلے تھے تو اپنے ہاتھ پر سارا سامان رکھ کے نکلے تھے، جان انہوں نے ہتھیلی پہ رکھی ہوئی تھی۔ سرکار کی خواہش تھی کہ انصار بھی بولیں، انصار مدینہ بھی حضور علیہ السلام کے سامنے تھے۔ بات چھڑ گئی، گفتگو ہونے لگی، تو رخ مبارک میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کی طرف جب گیا کہ گویا آپ بھی کوئی رائے دیں، تو انہوں نے جو بات کی، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ماحول اس طرح کا ہو کہ 313 شخص سے 1000 آدمی لڑنے آ رہا ہے، اور یہ جو 313 لوگ ہیں ان کے پاس نہ کوئی مضبوط اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کی باضابطہ تیاری ہے، اور اچانک 1000 آدمی پورے طور پر اسلحے سے لیس ہو کے آ جائے، اب ان کے مقابلے میں لڑنا ہے، تو مشورہ دینے والے ظاہر ہے سوچ سمجھ کے رائے دیں گے۔
سرکار نے جب توجہ کی تو اب حضرات انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ بولے. 17 رمضان کا دن تھا، روزے سے لوگ تھے اور مشورہ کریم نے مانگا ہے اور وہ مشورہ دے رہے تھے، تو گفتگو میں جان دیکھیے کتنی ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کہاں لڑنا ہے؟ حضور اگر آپ حکم دیں تو زمین پر بھی لڑیں گے، اور اگر آپ حکم دیں تو دریاؤں اور سمندروں میں بھی لڑیں گے. ہم نہ پانیوں میں، دریاؤں میں جہاں بظاہر مشکلات ہوتی ہیں وہاں بھی لڑنے کو تیار ہیں. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. حضور ہم حاضر ہیں، تیار ہیں. حضرت سعد بن عبادہ کے بعد ایک بڑے معزز سردار تھے مہاجری انصار مدینہ کے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ. حضرت مقداد نے جو بات کی وہ بڑی انوکھی کی. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے؟ یا رسول اللہ جہاں جہاں آپ حکم دیں گے وہاں وہاں آپ ہمیں کھڑا پائیں گے. ہمارے اندر نا لوگ بات ہی طاقتور نہیں کرتے. ڈھیر سارے لوگوں کو مظلوم بن کے جینے کا شوق ہے، اپنی کمزوریاں دکھانے کا شوق ہے، اپنی معذوری بیچنے کا شوق ہے. ڈھیر سارے لوگ ہیں جو اپنی غربت کے پیچھے چھپ کر اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں. ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہم نے ہمیشہ ضعیف رہ کے زندگی گزارنی. آپ طاقتور بات کریں، وزادار بات کریں، آپ کی بات کے اندر قوت ہو، آپ کے جملوں میں طاقت ہو، آپ کا لہجہ تنا ہوا ہو، آپ کی گفتگو جچی تلی ہو، آپ بات کریں تو اس بات میں وزن ہو. ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے. جنگ تو بڑی دیر کے بعد کرنی ہے اسرائیل کے خلاف، وہ تو وقت آئے گا. لیکن جب آپ کو بات کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے بات کرتے وقت بھی کہا جی ہم تو کمزور ملک ہیں، غریب ملک ہیں، بڑی مشکلات ہو جائیں گی، کیسے نظام چلے گا. وہ خدا کے بندو، وہ اور ہیں جو صرف اسباب کی بات کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ تو خدائی طاقتیں ہیں، نظام غیب سے مدد ہوتی ہے. لیکن وہی کچا پن، وہی مزاج کی کمزوری. 56-57 اسلامی ممالک وہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، ان پر جو ظلم ہوتا ہے اس کی ویڈیو وقت پہ چلاتے ہیں. آپ ناراض نہ ہوں، چونکہ ہمارا مزاج ہی صرف کیمرے چلانے کا ہے، طبیعت اس طرح کی بن گئی، لہذا وہ ویڈیو زیادہ چل رہی ہے تو وہ چلا لیں گے. یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس میں مسلمانوں کی کمزوری کتنی. وہ تو ویڈیو دیکھتے اور اس پر بات کرتے، شرم سے نظریں جھکتی ہیں، حیا سے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. یہ اپنے ذوف کا اور اپنا تماشا کچھ سے لوگوں کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا حال ہو رہا ہے. خدا کے بندو بات تو بندہ طاقتور کرے، اس کی گفتگو میں تو وزن ہو. آپ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو لوگ وزنی بات کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ پیچھے بھی وہ بہت بڑا بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں، لیکن باتیں طاقتور ہوتی ہیں تو اللہ طاقت بھی عطا کر ہی دیتا ہے. تو صحابہ نے جاندار گفتگو کی بدر کے موقع پر، جاندار. اور پھر جہاد کا سفر شروع ہوا. فرمایا چلو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے حضرت عمیر بن ابی وقاص، نوجوان ہیں. ہمارے نوجوانوں کو بھی شوق ہے نئے نئے موبائل لینے کا، ان کو بھی شوق ہے فوٹو کیسے اچھی آ سکتی، ان کو بھی شوق ہے کہ شارٹ رستہ کیا ہے بھلا شہرت پانے کا، دولت پانے کا، بھلا کون سا طریقہ ہے جس سے ہو کہ ہم جلدی آگے جا سکتے ہیں. یہی چند ایک شوق. لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یار مر بستر پہ بھی جانا ہی ہے، تو رب رسول کی رضا کے لیے اگر میدان میں مر جائیں گے تو زندگی بقا والی ہو جائے گی. حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھی جانا ہے. فرمایا تم چھوٹے ہو، ابھی عمر تھوڑی ہے، قد چھوٹا ہے، اور جہاد ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تیر چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، نیزے برستے ہیں، اس کے اندر حالات عام تو نہیں ہوتے، بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. اس کے اندر تو کسی وقت بھی کسی کی طرف بھی
اللہ کی طرف سے وعدہ آ سکتا ہے اور شہادت ہو سکتی ہے، تو آپ بچوں کو باقی جگہوں پہ جانے کے لیے تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن ان جگہوں پہ جانے کو تو بچے ڈرتے ہیں۔ تو آپ کی ابھی عمر تقاضا کرتی ہے کہ آپ رکیں، لیکن اس نوجوان سے کہا گیا کہ یہ شہادت کا وقت ہے، آپ ابھی چھوٹے ہیں، کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ لیکن چونکہ وہ روز سنتے تھے شہادت کی فضیلتیں، وہ روز سنتے تھے جہاد کی عظمتیں، وہ روز سنتے تھے کہ جو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی مدد اس کی پشت پناہی کرتی، روز سنتے تھے۔ جب کہا بھی چھوٹے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جانا ہے، میرا بھی شہادت کو جی چاہتا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ جان رب رسول کے نام ہو جائے، میری بھی طبیعت چاہتی ہے کہ میں اپنا سب کچھ اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دوں، حضور میں نے جانا ہے۔ جب وہ روئے تو رونا بڑا باکمال ہوتا ہے، کبھی ایک رو پڑے تو کئیوں کا کام بن جاتا ہے۔ وہ روئے تو محبوب کریم علیہ السلام کا دریائے کرم جوش میں فرمایا چل تجھے بھی لے چلتے ہیں۔ اب جہاد کے لیے حضور نے صف بندی فرمائی، یعنی چیزیں آپ دیکھیں بدر میں شروع سے ہی جو چیزیں میسر آ رہی ہیں وہ حوصلہ مضبوط کرنے والی نہیں۔ پہلے تو 1000 کے مقابلے میں جانا ہے، پھر یہ کہ اسلحہ پورا نہیں، پھر جب بدر میں پہنچ گئے تو جو علاقہ اچھا تھا، سخت تھا، جہاں پانی تھا وہاں کفار نے قبضہ کر لیا، اور یہ جو ریتلا علاقہ تھا یہ مسلمانوں کے پاس آیا۔ یہ لیٹے ہیں نا یہاں حفیظ جلندری، وہ مرحوم کہنے لگے کہ زمین دعا کرنے لگی اللہ کی بارگاہ، گرمی بڑی سخت تھی، رمضان کا مہینہ تھا، زمین کہنے لگی کہ الہی تیرے محبوب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے تو مولا حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے، میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ یا رسول یا اللہ مجھے حیا آئے گی کہ میرے دامن سے حضور کے غلاموں کو سخت ہوائیں مل رہی ہیں تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کر دی، صحابہ نے کٹورے بھر لیے، زمین پہ بھی کچھ انہوں نے ریت کی چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا کر کے وہاں بھی پانی کو جمع کر لیا، اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ زمین بھی ریت کی وجہ سے سخت ہو گئی، چلنا آسان ہو گیا، ان کی جانب کیچڑ ہو گیا۔ پہلی خدائی مدد تو یہ آئی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو صفیں مرتب رکھنی ہے۔ نبی پاک نے صفیں مرتب کی، یعنی ہمیں سبق دیا کہ بندہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ بے ترتیب جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیر مرتب لوگ ہیں، غیر منظم لوگ ہیں، ہماری طبیعت نہیں۔ کسی جگہ کسی دوست کو کہہ دیا جائے نا ادھر نہ جانا، تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ بھلا دیکھو تو صحیح ادھر ہے کیا۔ جس کو آپ نے کہہ دیا نا تھوڑا پیچھے ہٹ جا، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے اسے کہا ذرا آگے آ جا، یعنی آپ تھوڑا سا، میں کئی دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ میرے آنے جانے میں اگر آپ رستہ نہ بنائیں، میں چپ کر کے آ جاؤں، کسی کو پتہ ہی نہیں کدھر سے آ گیا تو ہو سکتا ہے آ سکوں، لیکن وہ جس دوست کو تھوڑا سا کہا جائے نا ذرا پیچھے ہو جاؤ، اس کا ترجمہ وہ کیا لیتا ہے، ذرا آگے ہو جاؤ۔ یہ میرا آپ کا یہ روزمرہ کی روٹین ہے کہ جہاں سے کسی شخص کو تھوڑا سا کہا جائے، وہ جب آپ غیر مرتب ہوتے ہیں، غیر منظم ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو ابتدائے رمضان میں بھی مسجدیں فل ہوتی ہیں اور اختتام میں بھی مسجدیں، یعنی بعض دوست ایسے ہیں جو بیچارے ایک مہینہ بھی استقامت سے عبادت نہیں کرتے۔ پہلے دن آپ کو تراویح میں مسجدیں فل ملیں گی، اور پھر 3 4 5 دن کے بعد وہی نمازی جو روٹین میں پکے تھے وہی رہ گئے، باقی اللہ ماشاءاللہ اپنی روٹین پہ کہیں تو ہمیں استقامت دکھانی چاہیے۔ منظم زندگی خوبصورت ہوتی ہے، غیر منظم نہ ہو آپ۔ 313 لوگوں کی نبی پاک نے باقاعدہ صفیں بنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تیار کیا، تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے کیا۔ اپنی زندگی میں نظم کا خیال کریں۔ ہم اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو جنگوں میں بھی نظم و ضبط کا خیال فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا نظم ہی ٹوٹا تھا نا احد میں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں اس کی ہمیں قیمت دینی پڑی۔ نظم نہیں توڑے، روٹین کو ڈسٹرب نہیں کریں، آپ روٹین کے ساتھ سارے کام کریں۔
تو صفیں سرکار سیدھی کرا رہے تھے. آج تو بڑے لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں نا, ان پر تو نہیں نا, اب اتنا بڑا آدمی ہے اور وہ مطلب اس کو تو وہ اشارے والا جب روکتا ہے اسے پتہ چل جائے افسر بیٹھا تو وہ چلان نہیں کرنا, اس نے سلوٹ مارنا ہے, چونکہ یہ سلوٹ کا ٹائم ہے. وہ تو چلان کسی غریب آدمی کا کرے گا, انہوں کہے گا تو سائڈ تے لا, وہ جناب میرے جلدی ہے کاغذ پورے, کہتے نہیں تو سائڈ تے لا, کیونکہ تو بندہ غریب ہے, تیرا لیول اور ہے. نبی پاک صفیں سیدھی کرا رہے. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا, ذرا باہر نکلا ہوا تھا. اللہ کے محبوب صفیں سیدھی کراتے, تیر ذرا ان کو چبھ گیا. فوراً عرض کی حضور مجھے تیر چبھا ہے, بدلہ چاہیے. تو کریم نے کیا فرمایا, ہمیں سبق دیا نبی پاک نے کہ کبھی تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو. اللہ کے رسول محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا, فرمایا بدلہ لے. یہ بھی نہیں کہا یہ تو جنگ کا موقع ہے یار گھر جا کے بات کریں گے, یہ بھی نہیں کہا. 2-3 دن ٹھہر جا, نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے. اسی وقت فرمایا بدلہ لو. تیر تھمایا, فرمایا بدلہ لو. یہ پیدا کرے نا مزاج, لائیں اپنی زندگی میں, یہ بھی کریم کی سنت ہے, اپنے آپ کو پیش کریں. اور یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ محبوب نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے. لیکن وہ ہم لوگ تو کہتے ہیں یار یاد نہیں کدی کسی نے زیادتی کیتی ہوئے, کیتی نہیں کدی, پتہ ہی کوئی نہیں. جو معصوم ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں پیش کرتا ہوں, اور جو قدم قدم غلطیاں کرتے ہیں ہماری طرح کے لوگ, ان کے دعوے سنے تو بڑے اونچے. یہ طبیعت زندگی میں قانون پر اس وقت عمل ہوگا جب کوئی آدمی اپنے آپ کو قاعدے سے بالا تر, اگرچہ حضور ولا الورا ہے لیکن ہماری تربیت کے لیے محبوب نے کہا بدلہ لو. حضرت سواد کہنے لگے حضور وہ میرا تو پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, تو محبوب نے بھی کپڑا ہٹایا تو وہ دوڑ کے گئے اور حضور کے وجود نور کو چومنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ یہ تو بہانہ بنایا تھا کہ چلو مجھے سعادت نصیب ہو جائے. تو محبوب نے صفیں سیدھی کرائی. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, بعض لوگ کہتے ہیں پتہ تھا تو فلاں کام کیوں کیا, اگر پتہ تھا تو پھر یہ کیوں ہوا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ٹیچر جب طالب علم سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے, ٹیچر کو نہیں پتا. اگر وہ کہے کہ جناب اس کو پتہ تھا تو اس نے پوچھا کیوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں بات پوچھی, پتہ ہوتا تو کیوں پوچھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنگ کا پتہ تھا, لیکن حالات کے تقاضوں کے مطابق سارے کام اس لیے ہمیں کر کے بتائے کہ ہمارے لیے تو اسوہ بنے نا, ورنہ تو ہم نے کہہ دینا تھا, ان کو تو پتہ تھا سارا پہلے سے. لیکن بالکل اگر اس کو عام لوگوں کے تقاضوں کے مطابق چھوڑ دیا جاتا پھر بھی درست نہ تھا. کیا کیا رسول کریم نے. بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے, یہ سنو اور دیکھو عقیدے کا حسن کتنا نکھرتا ہے. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک جنگ سے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام نے چھڑی مبارک سے نشان لگا کے فرمایا یہاں مرے گا ابو جہل, یہاں مرے گا عتبہ, یہاں مرے گا عتیبہ. ایک دن پہلے ہی علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے قبل بتا دیا سارا. اب صفیں سیدھی ہو گئیں, تیاری ساری کرا دی, صحابہ اپنی اپنی جگہ پہ محو ہو گئے. یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے اور یہی سب سے قیمتی فرق ہے اور یہی سب سے عمدہ ہے. یہی مسلمان اور کفر کے درمیان پہچان کراتا ہے. یہاں بھی صفیں سیدھی ہو گئیں, کفار نے بھی تیاری کر لی. اب رات گزرے گی تو صبح جنگ ہوگی. کیفیت یہ ہے کہ کافروں نے اونٹ ذبح کیے, گوشت بھونا گیا, شراب کباب اور کھانا پینا اور موج کرنا ان کے ہاں لگا رہا. اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی ساری رات مصلی پہ رو کے گزاری اور دعا کا انداز یہ ہے اللہ یہ 313 میں لے آیا ہوں, اگر یہ بھی آج شہید ہو گئے تو کون عبادت کرے گا قیامت تک. تیرا وعدہ تھا مدد فرما. ساری رات نبی کریم اللہ کی مدد کو پکارتے رہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے صرف
اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے، اسباب پر نظر کر لی۔ جب تک خدائی مدد نہیں ملتی، دنیا میں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ قابل نہیں، جو بہت زیادہ باصلاحیت نہیں، لیکن ان کے پاس جو مدد ہے وہ خدائی ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملی تو وہ کئی اور لوگوں سے آگے نکل گئے۔ ایک ہوتا ہے قابلیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت۔ اگر کسی کو قبولیت ملے تو پھر قابلیت تھوڑی بھی ہو تو کرم ہو جاتا ہے، لیکن اگر قابلیت ہو اور پیچھے قبولیت نہ ہو تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ ساری رات نبی پاک نے نماز۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ صرف دعا کر رہے ہیں فلسطین کشمیر کے لیے، دعا سے کیا ہوتا ہے؟ اور میں نے کہا اللہ کے بندے، دعا جب ہوتی ہے تو پھر نبی کریم دعا فرمائے تو اللہ 7,000 فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ دعا تو ہتھیار ہے، آپ دعا کو معمولی سمجھتے ہیں؟ کافر کے پاس یہ ہتھیار نہیں دعا والا، اللہ نے یہ مومن کو عطا فرمایا ہے۔ مومن دعا مانگتا ہے، اور رات کو نبی کریم دعا مانگے تو صبح اللہ تعالیٰ حضرت عمر جیسے لوگ دین کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہی کا تو نتیجہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ساری رات دعا کی۔ کوئی ایک رات ہم بھی تو دعا کریں نا جم کے، ہم ایک رات تھوڑا سا چھوڑیں ساری چیزوں کو، دل مسلح سے لگائیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس کے حضور حاضر ہوں، اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ آج مسلمان کو رب سے جڑنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر رجوع اللہ نہیں کرتا، اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ساری محنتوں کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہے لوگ۔ آپ دیکھیں مسلمان ممالک کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے، مسلمان ممالک ایٹمی طاقت ہے، مسلمانوں کے ہاں کون سا کام ہے جو نہیں ہو پاتا؟ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود فکری انتشار ہے، ایسے ہے جیسے ایک ہجوم ہے لوگوں کا، اور جو بے ہنگم ہے، غیر منظم ہے، ایسے ہے جیسے ہر آدمی کی سوچ دوسرے سے جدا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کوئی سکون چھین کے لے گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے ہر نعمت ہے لیکن طبیعتوں میں بردباری نہیں، حلم نہیں، ٹھہراؤ نہیں، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ نقطہ غائب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز، اللہ کی مدد کو پکارا جائے۔ ساری رات نبی کریم علیہ السلام نے مصلی پہ گزاری تو رب کریم نے فرمایا، بھئی ادھر 1000 تھا، ادھر 313 تھے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، تم تو کمزور تھے۔ وہ جو کہہ رہا تھا نا ابو جہل، رات کو اس نے جاسوس بھیجے تو جاسوسوں نے جا کے اسے کہا 313 لوگ ہیں، ان میں بھی کچھ بچے کچھ بوڑھے اور اسلحہ نہ ہونے کے برابر۔ تو ابو جہل کہنے لگا انہیں نہ گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے چلتے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں چھوڑے سے، تو کیا ان سے لڑنا ہے، تو وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو وہ جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، بندے 313 ہیں، پر رات کو چھپ چھپ کے بھی ان کی دعائیں سنی ہے، گھر جانے کے لیے واپس کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ اللہ سے شہادت مانگتے ہیں، شہادت، شہادت سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، شہادت طلب کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ عظمت کردار۔ 2 صحابہ آ رہے تھے بدر میں شرکت کے لیے، بخاری میں روایت موجود۔ رستے میں کفار نے روک لیا اور کہا تم لڑنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لڑائی نہیں کریں گے تمہارے خلاف، بس سرکار کی زیارت کریں گے۔ کہا وعدہ کرتے ہو؟ کہا وعدہ کرتے ہیں۔ اس وعدے پر انہوں نے چھوڑ دیا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کفار نے روک لیا تھا اور اس وعدے پر چھوڑا ہے کہ ہم ان کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے بلکہ ہم زیارت کریں گے اور لوٹ جائیں گے اپنے گھر کو، تو اب کیا حکم ہے؟ 313 لوگ ہیں، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو عظمت کردار ہے، جو مسلمان کا خاص خاصہ ہے کہ اس کے اندر وعدوں کی پابندی ہوتی ہے، بات میں سچائی ہوتی ہے، گفتگو مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے چونکہ وعدہ کیا ہے لہٰذا تم لڑائی نہیں کرو گے، تم سائیڈ پہ بیٹھو گے۔ ہمیں اگر مدد کی ضرورت ہے تو صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔
کوئی چور رستہ تلاش کر کے آگے جانا، چور ساری زندگی وہ لوگ بیچارے ڈھونڈتے رہے جن کے رستے چور دروازے کے تھے نا، ڈھونڈتے ہی رہے، پیچھے ہی رہ گئے سب سے۔ تو عظمت کردار اس جنگ میں آپ دیکھیں، حضور کی دعائیں دیکھیں، اور پھر جنگ کا بازار گرم ہوا تو حالات یہ تھے، اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا جوش تھا لوگوں کے اندر، اتنا ولولہ تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو ایک کافر مارنے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے 2 قتل کیے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آ کے پوچھتے ہیں ابو جال کدھر ہے؟ اور ابو جال وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، اتنا بڑا کافر۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے پوچھتے ہیں وہ ابو جال کدھر ہے؟ تو جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا تم نے کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سنا ہے حضور کا بڑا بے ادب ہے، ہم اسے قتل کریں گے، قتل کریں گے، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو۔ سنا ہے معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قابو تو آ جائے، آج تو ہمارا سامنا ہونا، پوچھنے لینا اس سے۔ ان 2 بچوں نے ابو جال جیسے بڑے کافر کو، نوجوانوں کوئی مقصد حیات بناؤ یار زندگی میں، لاؤبالی زندگی نہیں ہوتی۔ اپنے اوقات کو زرخیز بناؤ، ان کو قیمتی بناؤ، اپنے صبحوں اور شاموں کو کسی کام لگاؤ، زندگی میں کوئی ڈیوٹی کرو، اپنے لیے کچھ اختیار کرو، اس رستے پہ چل نکلو، وقت کا ضیاع نہ کرو، قیمتی لوگ ہو، نبی پاک کے غلام ہو۔ 2 بچوں نے ابو جال کو قتل کر ڈالا اور پھر تلواریں لے کے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری تلوار دیکھے میں نے مارا ہے، حضور میری پہ خون زیادہ ہے۔ کریم مسکرائے فرمایا تم دونوں نے مارا ہے، یہ تم دونوں نے کام کیا۔ اس میدان بدر کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طاقتیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال، شجاعت صحابہ کی، دلیری، پانسا ہی پلٹ گیا جنگ کا۔ 14 صحابہ شہید ہوئے اور کفار کی ایک بڑی تعداد گرفتار ہوئی، ایک بڑی تعداد قتل ہوئی، بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ قتل کر دیے گئے۔ وہ جو بڑے دبدبے سے آئے تھے، ایک رات نہیں گزری اللہ کا حکم آیا، وہ سارے کا سارا کفر دھڑام سے گرا پڑا ہے۔ وہ جو کہتے تھے ہم سردار ہو کے کلمہ پڑھ جائیں، ہم بلال کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں، اب ہمیں سلمان فارسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ذلیل و رسوا ہوئے، خائب و خاسر ہوئے، بچھاڑ دیے گئے۔ 14 صحابہ شہید ہوئے، اور جو بدر کے لوگ تھے جو جنگ میں گئے تھے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب اتنا راضی ہوا ہے کہ سب کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دیا۔ فرمایا تم کچھ بھی کرو اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدری صحابہ کو ہمیشہ اعزاز کی نظر سے دیکھا، ان کا وقار ہمیشہ بلند رہا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام واپس آئے، قیدی ہو کے آئے یہ لوگ جو یہاں لڑنے آئے تھے، ان کی رسیاں صحابہ کو غصہ تھا، انہوں نے ذرا زور سے باندھ دی، ہائے ہائے کی آوازیں رات نکالتے۔ آئے تھے لڑنے، کوئی پھول لے کے تو آئے نہیں تھے، تو ظاہر ہے دشمن، اور دشمن بھی وہ جس نے بڑی تکلیف دی ہو، مکے میں پتھر مارے ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت اذیتیں، حضرت خبیب کو سخت اذیتیں، حضرت عمار ابن یاسر کے لیے تکالیف، کس کو چھوڑا انہوں نے، ہر ایک پر انہوں نے سنگ ماری۔ لیکن جب یہ قیدی بنا کے لائے گئے، صحابہ نے ذرا زور سے رسیاں باندھ دی، تو کیفیت یہ تھی، حال یہ تھا کہ فرماتے ہیں جب یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو نبی کریم فرمانے لگے ذرا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو نا، یہ سو جائیں گے تو مجھے بھی نیند آ جائے۔ صحابہ سے مشورہ لیا نبی پاک علیہ السلام نے، ان کا کیا کرنا؟ حضرت علی، حضرت عمر کہنے لگے حضور ان کو قتل کریں، انہوں نے بڑا ستایا، اور جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کریں۔ حضرت صدیق اکبر نے اور بعض دیگر صحابہ نے مشورہ دی، حضور فدیہ لے کے نہ چھوڑ دیں، یہ ہمارا مسلمانوں کا کام ہے کہ جس حد تک آسانی کی جا سکتی ہے کی جائے،
فدیہ لے کے نہ چھوڑ دیں، جان ان کی بخش دی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک کو تو طریقہ ہی آسانی کو اختیار کرنے کا، حضور نے فرمایا فدیہ لے لو چھوڑ دو، فدیہ لے لو چھوڑ دو۔ اب فدیہ شروع ہوا۔ حضرت عباس نبی کریم کے چچا ہیں، وہ گھر سے جب آئے تھے، اگرچہ ان کے دل میں اسلام پہلے سے گھر کر گیا تھا، انہیں لایا بھی، بعض روایتوں میں زبردستی گیا تھا، تو وہ اپنی اہلیہ کو کچھ رقم دے آئے تھے کہ فلاں جگہ پیسے دبا دیے ہیں، اگر میں آ گیا تو نکال لوں گا ورنہ خرچ کر لینا۔ محبوب نے فرمایا فدیہ دے، تو وہ عرض کرنے لگے کہاں سے فدیہ دوں، کیسے دوں، کیسے فدیہ دوں؟ تو محبوب کریم نے خبر دی، فرمایا چچا وہ جو نکلتے وقت میری چچی کو کہہ کے آئے تھے۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضرت عباس تو اسی وقت ہی دل دے بیٹھے، کہنے لگے یہ میرے اور میری اہلیہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ واقعی اللہ کے سچے رسول۔ ڈھیر سارے لوگوں نے حضور کا علم شریف دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اب فدیہ دیا جا رہا ہے، فدیہ۔ اس وقت تک ابھی کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ نکاح منع نہیں تھا، اور روٹین یہ تھی کہ کہیں شوہر مسلمان ہے اور عورت غیر مسلم ہے، اور کہیں عورت مسلمان ہے تو شوہر نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے داماد ابو العاص بھی کفر کی طرف سے لڑنے آئے تھے، جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بڑی بیٹی ہیں۔ نبی پاک کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ دیر کر دی آپ نے بتانے میں، سارے بولیے۔ سب سے بڑی سیدہ زینب ہے، اور حضور کی ہر شہزادی شانوں والی، عظمتوں والی، برکتوں والی۔ یہ الگ بات ہے کہ سیدہ فاطمہ سے رسول پاک کا پیار جو ہے وہ انفرادی ہے، اس کا جواب نہیں، ان کی عظمتوں کا جواب، لیکن حضور کی 4 صاحبزادی۔ حضرت زینب کے شوہر کفر کی طرف سے لڑنے آئے تھے، ان کے لیے جب فدیے کی بات کی گئی تو انہوں نے ایک ہار فدیے میں بھیجا۔ یہ ہار کون سا تھا؟ جیسے یہ ہار آیا رسول کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ یہ کون سا ہار ہے؟ تو فرمایا یہ سیدہ ختیجہ نے دیا تھا اپنی بیٹی جناب زینب کو، ان کو دیا تھا، اور یہ ہار جیسے ہی سامنے آیا ہے ختیجہ کی یادیں ساری میری آنکھوں میں آ گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس ہار کو دیکھا تو اس منظر میں بھی جناب ختیجہ کی یاد نبی کریم علیہ السلام کو آئی۔ یہ بدر کی جنگ ہو گئی، ختم ہو گئی، کفار کو آزادی ہو گئی، وہ چلے گئے فدیہ دے کے، لیکن کفر کے دل میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، پورا عالم کفر ڈرنے لگا۔ یہ آپ بڑی سادی مثال سے بات سمجھ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس میں سارے بچے اگر شور کر رہے ہو نا تو ایک بچے کو ڈانٹ دیں تو دوسرے بھی عبرت پکڑ لیتے ہیں، ایک کوئی ڈانٹنا پڑتا ہے ذرا سا اور باقی بھی سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ کفر جو آیا سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، جب بدر کے میدان کے اندر انہیں اتنی عبرت ناک ناکامی ہوئی اور شکست فاش ان کو نصیب ہوئی تو کفر کے دلوں میں مسلمانوں کا روب پڑ گیا۔ اب وہ کئی دفعہ سوچتے تھے، بات کرتے، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بہت تن آسان لوگ ہیں، سونے سونے اسی گھروں میں لگے ہوئے ہیں، زبردست قسم کے محلات ہم نے بنائے، ہمارے کھانے، ہمارے صوفے، ہماری آسودہ زندگی، کس کا مرنے کو جی چاہے گا؟ جب زندگی اتنی نعمتوں کی انواع و اقسام کی ہو جائے نا، آسانی والی ہو جائے، جب کپڑوں کو مٹی لگنا تو دور ہے، سلوٹیں بھی پڑیں تو بندہ پریشان ہو کہ فوٹو صحیح نہیں آئے گی، وہ لوگ میدانوں میں کیسے نکلیں گے؟ وہ جد و جہد کیسے کریں گے؟ مسلمانوں نے بڑے بڑے محلات کھڑے کر کے آسودہ زندگی حاصل کر کے اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور کر لیا۔ آج کفر کے دل سے مسلمان کا روب نکل گیا۔ کتنا کوئی اتنا چھوٹا سا اسرائیل ہے اور اس نے حد کر دی فلسطین کو ستانے کی، کمال کر دی۔ جس طرح بندہ کسی سے ڈرتا نہیں، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں،
جڑا سپ تو ڈر جائے پھر رسیاں تو بھی پیا ڈرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ساری قوم کو تو ڈرا دیا ہے. یہ صوفیاء نے طاقتور کرنا تھا. یہاں لوگ بیٹھے ہیں تویز دینے والے, وہ سارے کہنے نے وہ ہوتے تھے کالا جادو. تو کالا جادو والا بیچارہ جنگ کرنے تھوڑی جائے گا. جس پر تویز اثر کر گئے ہیں وہ میدان میں نکلے گا. ہر شخص نے تو ہر ایک کو کمزور کر دیا, ذہنی طور پر پورے طور پر مفلوج کر دیے نوجوان. مائیں کہتی ہیں بالکل بیٹا دروازہ نہ کھولنا, ہماری لڑائی نہیں, وہ پتہ نہیں کس کی ہے. ہم نے اپنے آپ کو خود غرض بنایا, دن بدن تن آسان بنایا. ہم سوچتے ہیں کوئی کام کرنے سے پہلے میرا ذاتی نفع کیا ہوگا, مجھے کیا ملے. قوم جب اس طرح کے رویوں کا شکار ہوتی ہے تو بزدلی کی طرف جاتی ہے, موت سے ڈرنے لگتی ہے, مزاجوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے, ان کے جذبے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, مان پڑ جاتے ہیں. اور ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو محنت کر کے کھاتا ہی نہیں, فارغ ہے, امیروں کے آسرے پہ زندگی گزر رہی ہے. کسی کی تعریف کر لی 10 منٹ اور اس سے روٹی کھا لی, کسی کی خوشامد کر لی اور اس سے تھوڑا سا اپنے لیے اکٹھا کر لیا. جن لوگوں کی زندگی اتنی کمزور ہو جائے کہ بازو کی طاقت پر بالکل بھروسہ نہ کرے, محنت بالکل چھوڑ دے, جدوجہد بالکل چھوڑ دے, ان کا پھر یہی حال ہوتا ہے. ہلاکو خان نے کیا کیا تھا, اس نے مسلمانوں کو قتل کر کر کے ان کے دلوں میں اپنا رعب پیدا کر دیا تھا. ڈرتے تھے, سہم جاتے. ہلاکو خان کے خاندان کی ایک بی بی 10 مسلمانوں کو کھڑا کر گئی, کہنے لگی یہاں سے ہلنا نہ, میں گھر سے تلوار لینے جا رہی ہوں, تمہیں مارنا ہے میں نے. وہاں کھڑا کر گئی دیوار کے ساتھ, گھر سے تلوار لے کے آئی. وہ اتنے رعب کا شکار تھے کہ بھاگ بھی نہیں سکے, بھاگ تک نہیں سکے. وہ کہہ گئی تھی خبردار تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں, جانا نہیں. حالانکہ بھاگ کے جان بچائی جا. مسلمان تو رعب کا شکار ہے بھائی. یہ تو سرمایہ جمع کیے ہوئے ہیں. ذرا بات ہوتی ہے تو خوف, ذرا بات ہوتی ہے تو ڈر. جب تک میدان بدر سے فیض نہیں لیتے, جب تک ان رستوں کے مسافر نہیں بنتے, تمہاری زبانوں پہ کلمہ حق آ نہیں سکتا. جب تک تم شہدائے بدر کی طرف دیکھ کر اپنے دل کو مضبوط نہیں کرتے. آپ کو نام آتے ہیں شہدائے بدر کے؟ کون کون بدر میں گئے تھے؟ چاند ایک صحابہ کے نام, شہداء کے تو شاید کسی کو بھی نہ آتے. لیکن ان لوگوں کے خون نے اسلام میں رعب پیدا کیا, کفر ڈرنے لگا. ایک وقت تھا کہ حضرت عمر نیرا خط لکھ دیتے تھے تو کافر اپنے گھر میں کانپ جاتا تھا, عمر کا خط آ گیا. سادے کپڑے پہن کر اور سادی غذا کھا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح گھس گئے کفر کے میدانوں میں. حضرت عمر جب ملنے گئے نا ان سے, وہ سپہ سالار تھے, جناب فاروق ملنے گئے, تو حضرت عمر نے کہا ان سے کہ یار تو میرا دوست ہے, اور یہ اتنے عظیم آدمی سے حضرت ابو عبیدہ کہ جناب فاروق اعظم نے اپنے وصال پہ فرمایا تھا اگر آج وہ حیات ہوتے تو میں شورا نہ بناتا, سیدھا سیدھا انہیں امیر المومنین بناتا. اتنے بڑے آدمی تھے. نبی پاک نے فرمایا میری امت کے امین ہے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی. حضرت عمر ان سے ملنے گئے, اتنے بڑے سپہ سالار ہیں, اتنے علاقے فتح کیے, تو بہت سارے لوگوں نے جناب عمر سے کہا کھانا کھائیں. فرمانے لگے میں نے تو کھانا ابن جراح کے یہاں کھانا ہے. جا کے ان سے کہنے لگے یار بڑے لوگوں نے کہا روٹی کھائیں, پر آپ تو میرے دوست ہیں, روٹی آپ کے ساتھ کھانی. انہوں نے کہا میرے ساتھ کھانی ہے؟ کہا ہاں. تو انہوں نے پھر ان کے پاس کپڑے کا تھیلا تھا, اس تھیلے کو کھولا اور ایک روٹی کا ٹکڑا خشک اور نکال کے جناب عمر کے سامنے رکھا اور پانی کا پیالہ رکھا. تو جناب عمر رو پڑے, فرمانے لگے آپ ابھی تک وہیں ہیں نا جہاں نبی کریم نے ہمیں چھوڑا تھا. آپ نے دنیا کی آسانیوں اور آسائشوں کو اس طرح نہیں اوڑا کہ بندہ کمزور ہو جائے, بزدل ہو جائے. آسانیاں لے, لیکن ان کی وجہ سے پھر بزدلی نہ دکھائے, کمزوری اور کم ہمتی نہ دکھائے, پھر ڈر ڈر کے سیم کے وقت نہ گزارے. اور میرے بھائی اگر بلی کی طرف دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی چھوڑ دیتی ہے اسے. اس کو آنکھیں بند کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں, کمزور ہیں, اور ہم اپنی آنے والی نسل کو بھی کمزور کر رہے ہیں. اور نہ بیٹا تو نے نہیں جانا. یہ آپ دیکھیں بہت سارے گھروں کے بچے بیچارے وہ دھوپ میں نکلتے ڈرتے ہیں, سڑک پہ نکلتے ڈرتے ہیں. میری اماں نے کہا تھا نہ جانا. خدا کے بندو
اس طرح زندگیاں نہیں گزرتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کشمیر سے بھی رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، ہمارا لیبیا سے بھی رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، ہمارا فلسطین سے بھی رشتہ لا الہ، یمن ہو، مصر ہو، کچھ ہو۔ اقبال کہتے ہیں ہم وطنوں میں قید نہیں، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اور تو مصطفی ہے، اپنے آپ کو طاقتور کرے۔ شہدائے بدر سے فیض لیں۔ آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی گزرا ہے۔ آپ دیکھیں یہ شجاعت والے لوگ ہیں، یہ بہادری والے لوگ، میدانوں میں رہنے والے لوگ، یہ شہید ہیں، ان کی وراثت شہادت ہے۔ کمزور زندگی اور کم ہمتی والی زندگی نہ گزارے۔ یہی احد کے شہیدوں کا پیغام ہے۔ میری آپ سے ایک خاص گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک تلاوت قرآن شروع نہیں نہ کی، مہربانی کریں، ابھی تو رمضان آدھا ہوا ہے، آج سے ہی قرآن پاک پڑھنا شروع کریں۔ یہ موبائل میں رکھ لیں آپ قرآن پاک، لیکن قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں۔ آخری 10 راتیں ہیں رمضان شریف کی، کوشش کریں رات کو تہجد میں اٹھنا ضرور نصیب۔ نبی کریم علیہ السلام تو شب بیداری کرتے تھے، ساری رات ہو جائے تو بڑا ہی اچھا ہے، لیکن چلو جتنے بھی وقت میسر آئے کچھ وقت رات کا تراویح کے علاوہ بھی عبادت میں گزاریں، دعائیں لمبی لمبی مانگیں۔ یہ جو دن ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، اپنے حصے کی رحمت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔